چلیے بس ابتدائی رب ذوالجلال کے نام سے خیر ہے، اس کی آواز نہیں آئے گی، دور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ آج ہماری جو ہفتہ وار بیٹھک ہے اسی کے سلسلے میں ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی جو ہماری کتاب ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ ہے معارف و ملحوظات ابن العربی، تصنیف شمس الدین اسماعیل ابن سعودکین کی، اور تحقیق و ترجمہ ابرار احمد شاہی۔ تو لاسٹ بیٹھک میں جو میرا خیال ہے پڑھا تھا ملفوظ وہ تھا معتبر کی کوتاہی۔ تو آج اس سے جو آگے والا ملفوظ ہے وہ پڑھیں گے، 142 نمبر۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، پیج نمبر 193، اور جو ملفوظ ہے وہ ہے قوت متخیلہ سے تخیل۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے، قوتوں میں ایک قوت متخیلہ ہے، یہ وہی بیان کرتی ہے جو حس استقلائی اور حس خاص صورتوں میں ہی مرکب ہے، سو جسے متخیلہ صورت بخشتی ہے مطلب اس کو صورت کی شکل میں ظاہر کرتی ہے، یا کسی معاملے کی وضاحت کرتی ہے تو وہ خیال ہوتا ہے۔ روحانی مخلوقات کے لیے خارج سے صورتوں کی تجلی ویسی ہی ہے جیسی جبرائیل علیہ السلام حس میں داہیہ قلبی کی صورت میں آئے، یہ فی نفس ہی تو ثابت تجلی ہے، لیکن حس مشترک کے واسطے سے قوت متخیلہ سے متخیل ہے، واللہ عالم۔ اس سے مشترک کا کیا یہ پڑھ لیں آگے نیچے حص مشترک کا حاشیہ جی وہ پڑھ لیتے ہیں۔ شیخ اکبر کے نزدیک عالم خیال ہی حص مشترک ہے۔ اچھا، یعنی کہ حصے مشترک جس میں ساری مشترک ہو گیا، تمام حصے جس در سے نکلتی ہیں سب کا ہو گیا، کان ناک یہ وہ جتنی بھی محسوسات ہیں نا وہ ساری مل کے اس کو حصے مشترک کہہ نہیں، حصے مشترک کا مطلب ہے کہ سب بندوں کے لیے مشترک حصہ ہے، یعنی ایک ہی طرح کی نا سب کی، ایک طرح کی سب کی نہیں ہے۔ کیا مطلب کیا؟ بندہ یہ ہے کہ جس طرح ایک میری حص ہے نا چھونے کی یہ وہ، تو میں اپنا میرا ذہن سے ڈیٹا آئے گا، آنکھوں کا ڈیٹا، تو عالم خیال سے ساری سب کا ڈیٹا جاتا ہے نا، ہر کوئی عالم خیال میں خواب میں دیکھتا ہے تو یعنی وہ ایک مشترک حصہ ہے سب کے لیے۔ عالم خیال میں مشترک ہیں، عالم خیال میں سب کا جو حص والا معاملہ ہے وہ مشترک ہے، کیونکہ وہ لے وہاں سے رہے ہیں، وہاں سے مطلب جب خواب والا حصہ لیں گے تو سب ایک ہی جگہ سے لیں گے، وہ اس کو حصے مشترک کہیں گے۔ یعنی یہ بات ہے کہ اگر کسی بندے نے آنا ہے اس پارک میں آنا ہے تو یہ پارک سب کے لیے مشترک ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لوگوں نے وہ تخیل والا معاملہ لینا ہے، تو باقی جتنے بھی گھر آگے پیچھے بنے ہوئے ہیں وہ سارے وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنے تخیل سے سوچنا ہے اور اپنی حصے۔ گھر آپ کا اپنا ہے، یہ پبلک پلیس ہے سب کے لیے، تو عالم خیال جو نہیں ہے وہ پبلک پلیس ہے، اس کو آپ ایز اے پبلک پلیس لیں گے آپ، اور گھر میں آپ اپنے خود ہوتے ہیں، پبلک پلیس میں کوئی بھی جا سکتا ہے۔ یہ صحیح قسم ایک بیٹھے ہوئے تھے پارک میں اور ایک اس کی مثال بھی ٹھیک آ گئی ہے۔ اچھا جی، تو بس آگے فتوحات واقعہ کے باب میں فرماتے ہیں، موت سے مراد حصے مطلق سے نکل کر حصے مشترک میں جانا ہے، جیسے کوئی خواب دیکھتا ہے، کیونکہ نیند موت کی ہی ایک قسم ہے کہ یہ وفات اور عالم حس سے عالم خیال اور عالم مشترک کی جانب انتقال ہے، اور حصے مشترک کی جانب انتقال۔ اچھا جی، پہلے شروع سے پڑھتے ہیں جی، قوتوں میں ایک قوت متخیلہ ہے، متخیلہ وہی عالم خیال والی قوت ہے، یہ وہی بیان کرتی ہے جو حس استقلائی، یعنی جتنے جو بندہ محسوس کرتا ہے، جو حس اس تک ڈیٹا لاتی ہے، جو حواس کا ڈیٹا ہے، یہ حس بندے تک لاتی ہے نا، پھر یہ بندے کے ذہن میں خیال میں اس کا ایک ڈیٹا سٹور ہو جاتا ہے کہیں، تو متخیلہ میں بھی یہی ڈیٹا ہی ہوتا ہے، یہیں سے ہی آتا ہے، مطلب اس کا کوئی اپنا علیحدہ سے ڈیٹا نہیں ہے، یعنی یہی ہیں چیزیں، یہی ہیں ساری جو چیزیں یہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ دے رہے ہیں، سوتے میں دیکھ رہے ہیں تب بھی یہی لائیں گی، اگر جاگتے میں دیکھ رہے ہیں تب بھی یہی لا رہی ہیں۔ نہیں، سوتے میں دیکھ رہے ہیں نا، جاگتے میں دیکھ رہے ہیں تب تو ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں نا، جس طرح بھی ہم سامنے دیکھ رہے ہیں پلازا ہے، یہ تو بھی ہم ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں نا، اس کے بعد یہ سٹور ہو جائے گا ہماری میموری میں، ٹھیک ہے، جب وہ پھر یعنی کہ خیال میں اس کی ایک صورت ہمارے خیال میں محفوظ ہوگی، تو پھر جب ہم سوئیں گے تو وہ جو صورت نہیں ہوگی
اب وہ صورت اسی سے ہی وہ اخذ کی اسی گئی سے ہے، اخذ مطلب وہ پھر وہ صورت آئے گی ہے وہ، یہ اسی اصل لیے- چیز یہ نہیں ہوگی، ہاں اصل یہ تو نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے تھوڑی ڈفرینٹ ہو different جائے، ہاں، لیکن یہیں سے نکلی ہے۔ یہی بندہ اسی سے یہی ہوتا ہے نا کہ جب بندہ کو دن کو جو چیزیں دیکھتا رہتا ہے رات کو خواب میں بھی وہی چیزیں آتی ہیں۔ ہاں وہی کچھ کر اب رہا بندہ اگر خواب ہم دیکھیں تو ہمیں وہ پتھر کے دور کے لوگ نظر آتے ہیں جو ننگ دلنگے پھر رہے ہوتے ہیں اور پتھر میں وہ جناب پتھر اٹھائے ہوئے یا درختوں پہ چڑھ رہے ہیں، ہمیں اس طرح کے خواب نہیں ہمیں آتے آج کل کے اپنے کیونکہ ہمیں آج کل کے خواب آتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ڈیٹا سٹور ہوا تھا وہ آج کل کے دور کا ہے۔ ہاں اگر وہ ہوا تو پھر ہم وہ والا چیز دیکھتے، اس دور میں پھر ان کو اس طرح کے آتے اس طرح کی جس طرح کے دور تھا، جس طرح کے ماحول تھا، اس طرح کی خواب وہ کا ساری عالم صحیح بنایا اللہ تعالیٰ نے نا، یعنی کہ بندہ کہے نا کہ دیکھیں جی دنیا تو اپڈیٹ ہوگی، خواب ادھر ہی ہے، عالم خیال بھی ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں جی کہ سو جسے متخیلہ صورت بخشتی ہے یا کسی معاملے کی وضاحت کرتی ہے تو وہ خیال ہوتا ہے۔ ہاں وہی نا کہ اگر جو حصے ایک تو جو نا حواس اور ایک حصے متخیل خیال کی جو جب وہ آئے گی تو وہ عالم خیال سے آئے گی، کیا کہتا ہے وہ خیال ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خیالی ہے، وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح ہم دنیا میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جاگتے میں جیسا دیکھ رہے ہیں، سوتے میں اس طرح نہیں ہے، ہاں اس سے ملتی جلتی ہوگی بس، اس سے ملتی جلتی ہوگی، لیکن سوتے میں وہی ہوگی جو آپ نے جاگتے میں دیکھی ہوئی ہے، تو پھر اسی کو ہی اخذ کر کے اسی کو اخذ کر کے اسی کو ہی بنا کے تو وہ پیش کر دے گی، پیش کرے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ روحانی مخلوقات کے لیے خارج سے صورتوں کی تجلی ویسی ہی ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام حس میں داہیہ قلبی کی صورت میں آئے، یہ فی نفس ہی تو ثابت تجلی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ روحانی مخلوقات بھی جو ہیں، یعنی روحانی سے مراد ہے کہ جو مادی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر شیخ روحانیت کو مادے کے اس کے تضاد کے طور پہ لے گئے ہیں۔ مادی ہم وہ کہتے ہیں جس طرح یہ کوئی بھی چیز ہے آپ جس کو چھو سکتے ہیں، میٹر ہے۔ روحانی وہ ہوتی ہے کہ جس کی مادہ نہیں ہے، یعنی کہ روحانی کوئی حقیقت ہے، جس طرح کے فرشتے ہیں یا کہ جن بھی ہیں، وہ بھی مطلب اس طرح سے مادہ تو نہیں ہے لیکن چلو آگ سے بنے ہیں، کچھ نہ کچھ تو آئی ہے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ روحانی مخلوقات کے لیے خارج سے صورتوں کی تجلی ویسی ہے جیسی جبریل علیہ السلام حس میں دہیہ قلبی کی صورت میں آئے، تو یہ بھی مطلب ایک حس میں آیا، وہ حس میں آئے تو پھر لوگوں نے ان کو ڈائریکٹ دیکھا نا، انہوں نے لوگوں نے ڈائریکٹ دیکھا، یہ نہیں ہے کہ وہ خیال میں دیکھا یا خواب میں دیکھا، وہ تو جاگتے ہوئے دیکھا نا پھر، جاگتے میں دیکھا، تو یہ مطلب روحانی مخلوقات کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ آ سکتی ہیں آ سکتی ہیں، حس میں تجلی میں اپنی آ سکتی ہیں۔ لیکن حس مشترک کے واسطے سے قوت متخیلہ سے متخیل ہے، لیکن جب مشترک والا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ یہ متخیلہ سے فی نفس ہی تو ثابت تجلی ہے، لیکن حصے مشترک کے واسطے سے کہتے ہیں کہ بیسیکلی تو آپ دیکھ جاگتے میں رہی ہے، لیکن اس کی وہ بھی ادھر سے ہی آئے گی، وہیں سے رہی ہے، مطلب اس سے وہاں سے بھی آ رہی ہے اور جاگتے میں دونوں سے مل ملا آپ کے دیکھیں جاگتے میں جیسے کہتے ہیں کہ جاگتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی لوگوں نے ملاقات کی، ہاں تو کیا وہ حقیقت میں ہوتی ہے؟ وہ باقیوں کو پھر نظر نہیں آتی، صرف ایک ہی بندہ جو دیکھ رہا ہے اسی سے ہی کیوں ملاقات کی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ وہیں سے ہی رہی ہوتی ہے، خیال بھی ہوتا ہے اس میں خیال بھی ہوتا ہے، اس میں لکھا ہے کیا لکھا ہے، لیکن حصے مشترک کے واسطے کوئی متخیل ہے، یعنی ہے ادھر سے ہی اصل اس کی ہے اصل اس کا وہی ہے، لیکن وہ اگر وہ حقیقت اس طرح سے ہو تو اگر تمہیں پلازا نظر آ رہا ہے تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، اگر وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نظر آ رہے ہیں تو خالی اسی سے ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ اس کو باقی جو بندے بیٹھے ہیں سب کو ہونے چاہیے، وہ اسے خیال سے تعلق ہے اس اس وجہ کا تل ہاں خیال کے ساتھ اس سے، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس خیال کے ادراک کی پاور ہے نا، اس وجہ سے اس کو نظر آ رہی ہے، عام بندے کے پاس پاور نظر نہیں آ رہی، یا کوئی بھی روحانی مخلوقات جو روحانی ہے جو خیال کی ہے، تو شیخ نے بیسیکلی روحانی مخلوقات کو جو ہے وہ خیالات سے جنات ہیں، فرشتے ہیں، وہ اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ والا ہمارا جو کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کا عنوان تھا قوت متخیلہ سے تخیل، یعنی کہ جو ادراکات ہم قوت متخیلہ سے کرتے ہیں، جس میں سادہ بندہ تو خواب میں کرتا ہے، لیکن اگر کوئی صاحب کشف ہے تو وہ کشف میں بھی کر سکتا ہے، اور اس کی مثال جو شیخ نے دی ہے وہ حضرت جبرائیل کی صورت میں جب وہ داہیہ قلبی کی صورت میں آئے، تو جب وہ داہیہ قلبی کی صورت میں آئے تو پھر سب نے دیکھا، پھر یہ نہیں کہ جس کے پاس پاور تھی اس نے دیکھا، پھر تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں بندہ ہی ہے جس طرح، لیکن وہ بھی انہوں نے کہا کہ شیخ نے کہا کہ وہ عالم خیال سے ہی اس کی تعلق اس کا اسی کے ساتھ تصویر وہیں سے بنی ہے، یہ آپ سمجھیں کہ تصویر وہیں سے بنی ہے، لیکن یہ قوت تھی ان کے اندر کہ وہ سب کے سامنے ظاہر ہو گیا، ظاہر ہو گیا، یہ اس بندے کے اندر قوت تھی جو ظاہر ہو رہا ہے نا، جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس کے اندر طاقت تھی کہ سب کو نظر آیا پھر۔ ٹھیک ہے جی، آگے پھر ہے جی اس کا سوال، چلیں جی سوال کوئی نہیں، بندے ہی ٹوٹل آج کم ویورز کم ہیں، ٹھیک ہے جی، اصل میں آج اچانک ہی ہم نے سٹارٹ کر دی ہے، جی جی شام کو ویسے کرتے ہیں لیکن آج ہم نے کہا کہ چلو دن میں۔ اگلا ہے جی ہمارا ملفوظ 143 نمبر، تجلی اور حاضرت خیال۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے، اگر کوئی فانی اپنی فنا سے لوٹا اور کسی شے کا ذکر کیا یا
کسی شے کا وصف بیان کیا تو جان جا کہ یہ تجلی حضرت خیال سے تھی، خیال میں تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسے یہ خیال نہ آتا، لیکن اگر تجلی حضرت خیال میں ہو تو وہ مختصر ہوتی حضرت ہے، حق میں ہو، اگر تجلی حضرت حق میں ہو تو وہ منحصر تو وہ نہ وہ منحصر ہوتی ہے، منحصر ہوتی ہے، یعنی کسی چیز بھی منحصر نہیں ہوتا، منحصر نہیں انحصار نہیں ہوتا، ہاں قید میں نہیں ہوتی، اچھا انحصار کا مطلب انحصار میں نہیں ہوتی، حصار میں نہیں ہوتی، اس سے یہ ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی مقید، اسے صرف علم مطلق ہی جانتا ہے، خیال، تصور اور عبارت اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ اچھا یہ میرے خیال میں ختم ہو گیا، اچھا نہیں آگے پڑھ دینا۔ پھر کہتے ہیں جی کہ میں نے کہا یا سیدی، اس تجلی سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں حضرت اسماعیل ابن سودکین کہہ رہے ہیں، کس تجلی سے؟ یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے۔ اچھا پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر اللہ آپ کی تائید کرے، اس پر آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ وہی جانتا ہے، اس پر بصیرت سے ہوتا ہے، وہی جانتا ہے، مطلب وہی جانتا ہے جس پر نکلتا ہے، ہر متے کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سی تجلی تھی اور کیا نتیجہ نکلا۔ اچھا جی، یہ تجلی اور حضرت خیال ہے نا، اس کا عنوان یہی ہے نا۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے، اگر کوئی فانی اپنی فنا سے لوٹا اور کسی شے کا فنا سے لوٹا مطلب پہلے وہ فنا ہو گیا تھا، فنا سے مراد یہ ہے کہ یہ ظاہری حواس سے فنا ہو گیا تھا اور باطنی حواس میں اس نے کوئی چیزوں کا ادراک کیا، تو جب ادراک کر کے واپس پھر ظاہر میں لوٹا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں جی کہ اور کسی شے کا ذکر کیا یا کسی شے کا وصف بیان کیا نا میں نے بتایا کہ یہ میں نے یہ چیز دیکھی، اس جیسے طرح اب چیز تھی، ہاں جس ظاہری آواز سے، تو اب الگ جیسے اب ایک تو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، وہ تو چلے ظاہری جسم کے ساتھ ہے، لیکن باقی بھی جو معراجیں ہیں جیسے صوفیاء جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے مطلب ظاہری طور پہ تو ان کا جسم تو نہیں اٹھتا نا، وہ تخیل میں جاتے ہیں، خیال میں وہاں پہ جا کے سارا معاملہ کرتے ہیں، تو پھر آگے جب بیان کرتے ہیں تو کشف کے عالم میں، تو یہ وہ بات ہے۔ ہاں یہ وہ بات ہے۔ ہاں پھر کہتے ہیں یہ کہ شے کا وصف بیان کیا تو جان جا کہ یہ تجلی حضرت خیال میں تھی، اگر ایسا نہ ہوتا تو اسے یہ خیال نہ آتا، یعنی کہ وہ جو بھی اس نے کشف میں دیکھا، خیال میں دیکھا، وہ حضرت خیال کی تجلی سے ہی دیکھا ہے، یہ اور نہیں اس کہ کو ہم پہلے اوپر پڑھ سکیں، قوت متخیلہ سے اس کا سارا تعلق تعلق ہے، یہ اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس ملفوظ کا بھی۔ لیکن اگر تجلی حضرت حق میں ہو تو نہ وہ منحصر ہوتی ہے اور نہ مقید، اگر حقیقی ہو جائے، حقیقی ہو تو پھر تو نہیں نا، حقیقت تو اگر حقیقی تجلی ہو جائے کسی پہ تو وہ پھر نہ اس کی کوئی قید ہے نہ انحصار ہے، حصار ہے کوئی، اسے صرف علم مطلق ہی جانتا ہے، بندہ پھر کیا جانے گا اس کو؟ ہاں اسے وہی بندہ جانتا ہے جس کے ساتھ ہو رہا ہے، سیدھی سی بات نہیں، علم مطلق یعنی کہ پھر وہ خود ڈیفائن بھی کرے نا کہ یہ تجلی ہے، اس تجلی کا عام بندہ ادراک نہیں کر سکتا، مطلب یہ والی جو دنیاوی صورتیں ہیں یہ والی اس کو پھر نہیں ڈیفائن کر سکتی نا۔ ہاں یہ ان میں اتنی پاور نہیں ہے نا کہ اس کو بیان کر سکیں، خیال، تصور اور عبارت اس تک نہیں پہنچ سکتے، یہ چیزیں یہ ساری چیزیں نہیں پہنچ سکتی، یہ ساری چیزیں نہیں پہنچ سکتی، تو بتائے گا کیسے؟ تو پھر وہی بتایا نا کہ وہ خود ہی بتائے، تو بتائے ڈیفائن کرنے کی اس کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ تصور، عبارت اس تک تو پہنچ ہی نہیں سکتی، تو باقی تو پھر معاملات تو پھر دوسری طرف نکل جائے پھر اس سے یہ بھی پتہ چلنا کہ حضرت حق کی جو اصل تجلی ہے وہ خیال والی نہیں ہوتی، وہ اس میں یہ والی صورتیں نہیں ہوتی، یہ صورتیں نہیں ہوتی اس طرح کی یہ صورتیں، کیونکہ یہ تو یہی دنیاوی صورتیں ہیں جو بعد میں گھوم کر کے آ رہی ہیں، وہی پھر کے آ رہی ہیں، وہ تم نے جو دیکھا ہوا ہے وہی ہے۔ اگر تم کہو جی کہ مجھے جنت کی کوئی چیز نظر آئی، پھر تو میں کہوں چلو ٹھیک ہے، تم نے جنت بھی تمہیں کیسی نظر آئے گی؟ دنیاوی طور پہ جنت والی بھی تو اسی طرح ہی ہے، وہ تو اشیاء کی ہے، جو اشیاء کی ہے، لیکن ویسے مطلب وہ چیزیں جو اب کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ چیزیں بڑی ہوں گی، وہ ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں، ہم تو جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں اسی طرح دیکھیں گے، اگر جنت میں جائیں گے بھی خیال میں تو ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ وہی درخت دیکھیں گے، وہی ہو سکتا ہے پارک ہو، بچے بھاگ رہے ہوں، تو یہ ہمارا ادراک اس تک ہے نا، تو حقیقی جو ہے وہ تو پھر اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ والا بھی مطلب اسی کے ساتھ اگلا بھی تھا نا، ہاں یہ والا میں نے کہا یا سیدی اس تجلی سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اللہ آپ کی تائید کرے، اس پر آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اس پر بصیرت، بس وہی خود ہی جانتا ہے، وہی نا، وہ خود ہی جانتا ہے، اگر بتائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اٹھانا اٹھا لے، تیرے پہ کون سا چل رہا ہے؟ ہاں یہ میں من کرنے لگا تھا۔ اچھا جی، یہ اتار دی، کیونکہ تبھی تو پھر نفس اس کا حکم مانتا ہے، اسے باقی کام کرتا ہے نا، جو اصل میں وہ خیالی کشف کو شاید کہہ رہے تھے، شاید انہوں یا پھر اپنا سوال دوبارہ سے اس کو اچھے طریقے سے ڈیفائن کریں تاکہ پتہ چلے۔ چلو اچھا جی، نیکسٹ ہے جی 194 پیج نمبر، اور جو ہے ہمارا ملفوظ نمبر ہے 144، عقول کے مطابق گفتگو کرو۔
میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے شارع کا خطاب دو طرح سے ہے، سو اس نے جو بتایا اور یہ معاملہ حقیقت میں بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ بتایا، اور اس سے جسے علم حاصل ہوا تو یہ علم ہے، اور جب وہ عقول سے ایسے مخاطب ہوا کہ جس پر عقلی دلیل قائم نہیں ہوتی، اور اس مخاطب نے اس کی سچائی کی بدولت یہ قبول کیا تو یہ ایمان کہلایا۔ بے شک آپ علیہ السلام عقول کا دھیان رکھتے اور لوگوں سے ان کی عقول کے مطابق بات کرتے، عقل کے مطابق بات کرتے۔ عقل سے مراد ہے سمجھ کے مطابق، لوگوں کی جو اسے عقول ہونا چاہیے یہاں سے، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات نہیں یہاں پہ میں وہ اس کو کہہ رہا ہوں، ہماری یہاں پہ عقول ہونا چاہیے تھا، لوگوں کی لوگوں سے لوگ زیادہ ہیں تو پھر عقول ہوتی ہیں زیادہ، ٹھیک عقلوں کے مطابق۔ چلیں ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا چل جاتا ہے، کوئی نہیں، یہ غلطی تو میری ہے لیکن چلو۔ اچھا جی، اب غور کر کہ جب آپ علیہ السلام نے اس اندھی عورت سے یہ سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے کہا آسمان میں، تو آپ نے فرمایا یہ مومن ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ عالم ہے، لہٰذا ہاں عالم ہے، اس کو علم تو نہیں تھا نا، بس ایمان تھا، ایمان تھا اس کا کہ اللہ تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے وہ تو۔ اچھا، لہٰذا اس سے اس کی عقل کے مطابق سوال کیا اور اس کے اس جواب کو ٹھیک جانا کہ اس نے اللہ کے موجود ہونے کا اقرار کیا۔ اگر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے تو یہ سوال نہ کرتے کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ وہ جگہ سے ماورا ہے۔ والسلام، ظاہر سی بات ہے ان سے بات کرتے تو یہ تو نہیں کہنا تھا کدھر ہے، جس چیز جتنی سمجھ ہے تو اس کے حساب سے عقل کی جتنی پہنچ ہے نا بندے کی، اس کے حساب سے سوال کیا جاتا ہے۔ اب کسی بندے کو پتہ ہی نہ ہو تو آپ اس کو کیا گہرائیوں میں کیا بتائیں گے، بس موٹا چھوٹا ہی مطلب لو لیول کا جو بات بتانی ہے اب آگے بس ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ اس کو ایسے ثابت کے بارے میں بتانا شروع کر دیں گے جس نے آپ سے نماز کا سوال کیا ہے تو پھر اس کو کچھ نہیں سمجھ آنا، بس اس کو یہ بتا دیں گے جی یہ نماز ہے، آپ بس ایمان رکھیں اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھیں، اس کے بعد آپ نے جنت دوزخ میں جانا ہے اور پھر جزا سزا ملے گی، بس یہ اتنے پہ رہیں گے۔ اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر اس ایسی باتوں سے کیا سمجھ آنی ہے، یہ تو سادہ ہی ہے نا، بالکل سادہ تھا ویسے، اس میں تو کچھ اتنا مشکل نہیں۔ بس وہ اندھی عورت والا یہ کہہ رہا تھا ابو بکر صدیق میں، آپ وہ عورت والا ہے نا کہ اس کے بارے میں شک پڑ گیا کہ یہ مومن بھی ہے کہ نہیں ہے، تو آپ نے اندھی بھی ہے، میں سوال بھی اس میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کہاں ہے، بس ایسے جنرل سوال ایک ہوتا ہے کہ چلو اللہ کے کہا جی آسمان میں، آج ٹھیک ہے مومن ہے، ہاں، لیکن اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ عالم ہے، نہیں عالم تو نہیں، عالم ہوتی تو پھر وہ بکر صدیق والا ہمیں بھی یہ ویسے سمجھنا چاہیے کہ فرق جو ہے مومن اور عالم کا، اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ لوگ بس اب یہ مومن والی حدیث کو اٹھائیں گے اور عالم پہ بھی اس کا اطلاق کر دیں گے، جی دیکھیں جی ایک جماعت ہے وہ تو سب کوئی کہتی ہے مومن بھائی، بعد میں وہ اس کو کہیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے، ایک دوسرے کو بھی جب بلاتے ہیں نا کہتے ہیں مومن، تو نہیں میں کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں مسئلہ مومن اور عالم کی اس میں آ جاتا ہے نا کہ لوگ ایک تو اس کا فرق نہیں سمجھتے کہ ہے کیا، پھر دوسرا یہ ہے کہ مومن والی حدیث جو ہیں وہ عالموں پہ لگانے لگ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے سارا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے کہ جو حدیث اب مومن کے لیے آئی ہے تو وہ اس کا مقصد صرف ایمان کے ثبوت تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ اس میں اگلی ڈیٹیل بھی آپ اس میں شامل کر دیں، وہ نہیں تھا۔ اچھا جی، پھر ہے جی یہ والا تو کمپلیٹ ہو گیا جی، کہ نیکسٹ ہے جی وہ پڑھتے ہیں پیج نمبر 195 اور جو ہمارا ہے ملفوظ نمبر وہ ہے 145۔ منطوق بہی اور مسکوت انہو یا انہو پیش اوپر لگاؤ تو تھا بھی بنے گا۔ اچھا چلو، میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا، ہم نہ علت ڈالتے ہیں اور نہ ہی اسے نکالتے ہیں، یہ معاملہ ایسا ہے کہ یا تو منطوق بہی ہے تو ویسا ہے، یہ منطوق بہی پہلے تو بتائیں نا، ڈیفائن کریں کہ منطوق بہی کیا چیز ہے، پہلے پورا پڑھ لوں۔ اچھا، تو ویسا ہے جیسا بتایا، منطوق بہی ہے تو ویسا ہے، اگر مسکوت انہو ہے تو ایسا ہے، بس سمجھ آ گئی ہے نا، ٹھیک ہے، میں نے بڑا سادہ صحیح بتایا ہے جی، یہ بہت آسان تھا جی، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ یا اگر مسکوت انہو ہے تو یہ اباحت کے حکم پر ہے، تو بڑا مشکل ہے جی، اصل میں وہ یہی نا، الفاظ کا ہیر پھیر ہے نا، یہ اصل فقہا کی اصطلاحات ہے نا، اچھا فقہ والے جو نہیں ہے اس سے اپنا حکم لگاتے ہیں، احمد آپ آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر کھلو، آپ فقہ والے جو ہے اس سے اپنا حکم لگاتے ہیں نا، تو انہوں نے اپنی اصول فقہ میں یہ اصطلاحات پڑھائی جاتی ہیں۔ منطوق بہی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ جو بھی نص جو ہے نا قرآنی نص، اس کے جو بالکل ظاہر سے آپ کو چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ منطوق بہی ہوگی۔
منطوق بھئی کی مثال اس طرح بھی آپ دے سکتے ہیں. منطوق نطق سے ہے نا, نطق سے, بولنا سے. بھئی کا مطلب ہے بول دیا نا. اس کی مثال آپ یہ دے سکتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں کہ اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو. اب منطوق بھئی تو صرف یہ ہے کہ اف نہیں کہنا. تو بندہ کہ اف نہ کہے تو ویسے کوئی اور اف نہ کہو جی, اف نہ کیا کچھ اور غلط کہہ دیا, یعنی ان کو برا بھلا کہہ دیا, سخت الفاظ بول دیے. حالانکہ دیکھیں قرآن مجید میں تو منع نہیں کیا گیا نا, وہ خالی اف کا منع کیا گیا. اب یہ منطوق بھئی کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہے, لیکن مسکوت عنہ یہ ہے کہ پھر ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں نا اس میں. اب اف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اف ہی نہیں کہنا اور باقی جو مرضی کہتے رہو. تو یہ مسکوت عنہ ہے, وہ چیزیں ظاہر نہیں ہیں لیکن وہ بھی بیچ میں شامل ہے. تو یہ دونوں کا فرق ہے. یعنی بیچ میں ساری شامل ہوتی ہیں, لیکن الفاظ پہ صرف اگر جائے الفاظ کے پیچھے جو معنی ہے نا ان کو دیکھنا پڑتا ہے نا. جو سامنے نظر آ رہا ہے صرف وہ تو نہیں ہے نا. اب سوال تو خالی اف ہے, خالی کہ نہیں میں نے اف نہیں کہا, باقی سارا کچھ کہہ دیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اچھا یہ دو مسئلے مین الفاظ ہی بتانے تھے مین. ہاں یہ بتایا نا, ہم نہ علت ڈالتے ہیں نہ اسے نکالتے ہیں. یہ معاملہ ایسا ہے کہ یا تو منطوق بھئی ہے تو ویسا ہے جیسا بتایا, اگر مسکوت عنہ ہو تو یہ بات کے حکم پر ہے. بس شیخ اپنا بتا رہے ہیں کہ فقہ کے میں شیخ کا اپنا مسلک کیا ہے. تو یہ علت جو نہیں ہے وہ تو قیاس کی بات ہے نا. شیخ قیاس کے بھی وہ قیاس کے نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں قیاس جو نہیں ہے وہ اصول اس طرح سے نہیں ہے اصل, کیونکہ اس میں بہت زیادہ عقل انہار ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ مسائل آ جاتے ہیں. تو پھر شیخ کہتے ہیں ہم نہ ڈالتے ہیں نہ نکالتے ہیں, بھائی جو چیز آئی ہے اسی طرح بس وہی چیز ہے. ہاں منطوق بھئی آپ دیکھ لیں اور مسکوت عنہ کو آپ سمجھ لیں. بس کوئی یہ نہیں کسی کے اوپر فائنڈنگ نہیں لگاتے کہ نا بس یہی ہے پکا یہ ہے. نہیں, اصل میں پھر لوگ بتاؤں کیا کرتے ہیں, پھر اف کے بعد نہ کہیں گے جی اچھا اف نہیں کہوں تو پھر یہ کہوں, پھر قیاس کی طرف چلے جائیں گے نا. پھر قیاس میں جاتے جائیں گے تو وہ تو پھر انلمیٹڈ ہے, پھر اس میں سے احکام بھی انلمیٹڈ ہے, آگے سے آگے چلتے جائیں گے. جیسے سورہ بقرہ میں انہوں نے کہا تھا کالی ہو وہ گائے سفید ہو, پھر وہ کہتے اپنے اوپر حکم لگواتے ہیں اور پھنستا گیا گہرائی میں. تو اس وجہ سے کہتے ہیں شیخ کہ اب باقی جو مسکوت عنہ ہے وہ عبادت کے حکم میں اس کو آپ اس لیول کا فرض نہ سمجھیں, ہے وہ بھی لیکن اس کو مطلب تھوڑی ریلیکسیشن ہے. جو منطوق بھئی ہے وہ تو فل ہے نا, مطلب اس کا تو لازم ہے نا. تو یہ اس وجہ سے آپ اگر آپ قیاس میں جائیں گے تو پھر تو آپ ہر ایک پہ حکم لگا دیں گے. یعنی کہ اللہ نے ایک حکم دیا, آپ نے 10 اپنے کٹے اور لگا لی. وہی دیکھیں ہم نے تو یہ بڑی کمائی کی ہے. وہی نا, اللہ نے ایک کہا تھا خالی گائے جمع کرو, اگر کچھ نہ کہتے تو مسئلہ کچھ بھی نہ ہوتا. وہ اپنے خود پھنساتے گئے پھر وہ ڈھونڈنے میں بھی کتنا مشکل ان کے لیے پیدا ہوئی. صحیح ہے. اچھا جی, کوئی سوال آیا تو دیکھ لیں. نہیں جناب سوال کوئی نہیں. اچھا جی, ادھر فیس بک والا چلیں بعد میں دیکھیں گے. چلیں جی, نیکسٹ جو ہے وہ پڑھتے ہیں 146. وجود کا نہ ہونا عدم ہے. میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا, عدم ایک نسبی اسم ہے, یعنی جس کا وجود نہ ہو اسے عدم کہیں گے. اسی طرح ظلمت نور کا نہ ہونا ہے, اور ظلمت یعنی تاریکی اور مظلم یعنی تاریک چیز کے مابین بھی فرق کر. اچھا جی, اب یہ 2 چیزیں ہیں نا, یہ بڑا مزے کا ہے. آگے ہے حاشیہ لمبا ہی ہے تو پڑھ لیں. چلیں جی, حاشیہ اس کا پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو ڈسکس کرتے ہیں. شیخ اکبر کے نزدیک وجودی اور عدمی اشیاء کی معرفت ضروری ہے. نور وجود ہے تو ظلمت عدم ہے, خیر وجود ہے تو شر عدم ہے. اسی طرح ظلمت اور مظلم یعنی تاریک شے کے درمیان فرق کرنا بھی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حقائق کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہی ہر شے اور وجود کا منبع ہے, اور ہر خیر اور وجود کا منبع ہے, اور شر خود سے وجود نہیں رکھتا, بلکہ خیر کا نہ ہونا شر ہے, وجود کا نہ ہونا ہی عدم ہے. ہاں, اندھیرا نہ ہو تو روشنی ہوگی, روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا ہوگا, بذات خود ہی وہی ہے. جیسے مذہب زرتشت میں سنویت مطلب دو خدا ہے نا. اچھا ہاں, ایک کہتے ہیں خیر کا خدا ہے, ایک کہتے ہیں شر کا خدا ہے. اچھا, یہ اصل میں ہمارے یہاں بھی یہاں نا سنویت ہی ہے, لوگوں نے 2 ہی بنائے ہوئے نا. سنمیت نہیں, سنویت ہے. لوگوں نے 2 بنائے, ایک نے کہا جی دیکھیں ایک تو خدا خیر والا ہو گیا, تو وہ شر جو نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ شیطان شر کا خدا ہی ایک لحاظ سے. لیکن جو حقیقت میں تو خدا تو ایک ہی ہے نا, ان کے کہنے سے کون سا نہیں, مطلب کہتے ہیں نہیں, خدا سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات کے قائل ہے نا کہ وجود کا بھی عدم کا بھی شر کا بھی وجود ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ مراد نہیں ہے کہ شیطان کو خدا بناتے ہیں.
وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جس طرح خیر کا وجود ہے اسی طرح شر کا بھی وجود ہے، تو شر کا وجود جو ہے وہ پھر شیطان سے منسوب کرتے ہیں نا، یہ اس کا وجود کا اصل منبع شیطان ہے۔ وہ تو شیخ اس بات کے قائل نہیں ہے نا، شیخ کہتے ہیں کہ وجود نہیں ہے، وہ عدم کا وجود ہوتا ہی نہیں ہے، تو عدم چیز ہے اس کا تو وجود ہی نہیں ہے، اس کو کہاں سے جہاں پر خیر نہیں ہوگی تو وہ اسی کو ہم شر کہیں گے۔ اب دیکھو آپ کہتے ہیں کہ خدا کا شریک، کس طرح شریک؟ کبھی دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں نہ دیکھا، اس کا وجود نہیں ہے نا، لیکن اس سینس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس لیے اس کا بھی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح یہ خیر اور شر والا معاملہ بھی اسی طرح ہی ہے جیسے، لیکن ہمارے ہاں تو لوگ اس کو وجود ہی مانتے ہیں۔ ہاں ویسے تو اس کو کہتے ہیں کہ شیطان کا بھی شیطانی قوتیں کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دو قوتیں جی، دو قوتیں کار فرما ہیں، ایک ہے رحمانی ہے، ایک ہے شیطانی۔ شیطانی قوت کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے قوت ہے، اس کا کچھ مانتے ہیں نا، وجود ہے تبھی۔ لیکن نہیں، وجود وہ اس سینس میں مانتے ہیں، شاید اللہ کی تخلیق تو اگر کہا دیکھا جائے تو وہ اس قوت تو مانتے ہیں، خیر قوت تو اس سینس میں مانتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا وار بندے پہ چلتا ہے، اس وجہ سے اس کو قوت کہتے ہیں، کہ بندہ مغلوب ہو جاتا ہے، بندے پہ غالب ہو جاتا ہے شیطان، وہ اس سینس میں قوت کہتے ہیں۔ ویسے تو یہی ہے نا کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، دو قوتیں تو اگر تو پھر تو دو خدا ہو گئے، اگر دو قوتیں تو مان رہے ہو تو پھر تو دو خداؤں میں مذہب زرتشت والے نہیں، اصل میں ہمارے یہاں خدا کی حیثیت میں تو نہیں مانتے، ہاں لیکن خدا- ویسے ویسے اپنی کہتے ہیں، ہاں ویسے عوامی زندگی میں مانتے ہوتے ہاں زندگی میں کہتے ہیں یار اس کا بھی ایک کو وجود ہے، شاید شیطان کا بھی، مطلب ہیں، یعنی کہ خدا کی حیثیت میں نہیں کے مانتے۔ ہاں وہ مسلمان ہو کے بھی ویسے اپنے یعنی کہ سمجھ لیں اپنے عام معاملات میں جو نا سوچ ان کی یہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، زرتشت کی طرف چلا گیا۔ ہاں جی، جیسے مذہب زرتشت میں سنویت ہے اور اس کے بقول کائنات میں دو طاقتیں یا دو خدا ہیں، ایک یہ کیا لکھا ہے جی؟ اہورا مزدہ، اہورا مزدہ، یہ مزدہ تو چلے اہورا مزدہ جزداں، جو خالق اعلیٰ اور روح حق کو صداقت ہے، اور جیسے نیک روحوں کی امداد اعانت حاصل ہے، جسے یعنی کہ وہ نیکی کو پھیلاتا ہے، اور دوسری اہرمن، قوت آرمن ہرمز جس طرح وہ کہتے تھے، وہ ان کا کوئی خدا تھا شاید، ہرمز ہے نا، ہندوؤں میں ہے ایک ہرمز، پتہ نہیں ہے لیکن یہ آرمن ہے۔ اچھا ہرمن، جو بدی، جھوٹ اور تباہی کی طاقت ہے۔ ان دونوں طاقتوں یا خداؤں کی ازل سے کشمکش چلی آ رہی ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ جب اہورا مزدہ کا پلہ بھاری ہوتا ہے تو دنیا امن و سکون اور خوشحالی کا گہوارہ بن جاتی ہے، اور جب اہرمن غالب آتا ہے تو دنیا فسق و فجور، گناہ و عصیاں اور اس کے نتیجے میں آفات اراضی و سماوی، ارضی اور سماوی کا شکار ہوتی ہے۔ یہ تو مطلب ان کا جو ان کا مذہب ہے۔ ویسے بھی ہمارے میں بھی یہی مذہب یہی ہے، ویسے کہتے زیادہ تر یہی ہے، ہمارے بھی کہتے یہی ہے، مانتے نہیں ہیں کہ اللہ نہیں مانتے، کہتے اللہ ایک ہی ہے، لیکن دیکھیں شیطان کی بات۔ تو آپ کا سٹارٹ ہو گیا شیخ جی۔ ملک مقصود صاحب ہے، بند کر دوں نا، سن لو، کہ آ دیں، ہم ادھر آنا ہے تو آ جائیں۔ چلیں جی، بارش بھی سٹارٹ ہو گئی ہے، بارش سٹارٹ ہوگی، چلو خیر ہے، تو ختم کرتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ ہاں تھوڑی دیر ختم، بارش کا پہلا قطرہ میرے موبائل پہ بھی پڑا ہے۔ اچھا جی، وہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے یہاں بھی دو ہی تصور، لوگ دو ہی مانتے ہیں، تصور دو کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، لیکن تصور کہتے ہیں کہ ہاں لگتا ہے نہیں مانتے ہی ہیں نا، پھر تو دو طاقتیں ہیں، لیکن جب تصور کا مطلب یہی ہے کہ مانتے تو ہیں، ویسے دینی عقائد میں نہیں مانتے، زبانی طور پہ کہتے ہیں نہیں اللہ ایک ہی ہے، جس نے جو خیر اور شر کا تخلیق کرنے والا وہی ہے۔ ہاں، لیکن اس طرح سے اگر وہ مطلب اپلائی بھی کرنا چاہیے نا، اس طرح سے انہیں کہنا چاہیے کہ نہیں جی نہیں، یہ الگ الگ ہے۔ اگر دونوں طاقت اصل میں منبع ایک ہی ہے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں یہ شیطان کی طرف سے، یہ اس کی طرف سے، پھر دونوں کو منسوب تو اسی کی طرف کرنا چاہیے کہ نیکی، دونوں چیزوں کا خالق وہی ہے نا۔ چلو جی آگے کیا؟ پھر کہتے ہیں جی کہ شیخ اکبر کے نزدیک یہ معاملہ ایسے نہیں، بلکہ کائنات میں ایک ہی قوت، وہی جیسے میں نے کہا ہے ایک ہی قوت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی وجود اور وہی خیر و نور ہے، وہی وجود ہے، وہی خیر ہے، وہی نور ہے، وہی نور ہے۔
اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ہاں اس کے اور ہر اثباتی صفت اس کی جانب لوٹتی ہے. دوسری قوت وجودی نہیں بلکہ عدمی ہے. یعنی قوت نہیں ہے. ہاں قوت نہیں ہے عدمی ہے, لیکن مطلب عدم ہے لیکن ادب میں ہے, حقیقت میں نہیں ہے. حقیقت میں نہیں ہے. جیسے جیسے میں یہ بھی اب مسئلہ آ گیا نا, لوگ کہیں گے ادب میں ہے کس طرح اور حقیقت میں کیوں, یہ پھر بتانا وجود میں کس طرح نہیں ہے, یہ لمبی تفصیل ہے اس میں. یہ پھر میں نے پہلے جیسے بکایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں عدم ہی ہے نا جو شریک ہے, نظر ہے کدھر ہے بتائیں, پھر شریک کدھر ہے اس کا, ادب میں ہی, عدم میں ہی ہے اس کا نا. شریک ادب میں بھی نہیں ہے نا. ہاں اس کا تو شریک عدم میں بھی نہیں ہے نا. وہ ویسے ہم شراکت والا کہتے ہیں نا کہ شریک ہے تو پھر دکھائیں کہیں کدھر ہے. شیطانی کو اس کا مطلب ہے آدمی ہے. ہاں وہ آدمی ہے, تو خیر انسان بھی تو آدمی آدمی ہے نا, وہ بھی اسی وجہ سے قبول کر لیتا ہے نا. قبول کرتا ہے. اچھا جی, یعنی جب نور نہیں ہوتا تو ظلمت ہوتی ہے, جب ہدایت نہیں ہوتی تو گمراہی ہوگی. اس لحاظ سے اس کی اپنی کوئی قوت نہیں, اور شیخ کے نزدیک یہی توحید اور وجود واحد کا تصور ہے. یہ مین ہاں کیا تھا؟ مین تھا وہ, اصل میں مین تو ہم دوسری طرف کہیں نکل گئے ہیں. اچھا وہی اچھا بس جی, ٹھیک ہے. عدم ایک نسبی اسم ہے جس کا وجود نہ ہو, جس کا وجود نہ ہو. اسی طرح ظلمت یعنی جس کا وجود نہ ہو, یعنی وہ چیز جس کا وجود ہی نہ ہو وہ عدم ہے. وہ عدم ہے نا. اسی طرح جس طرح ہمارا نہیں ہے, ہاں عدم ہے, انسان ابھی عدم تو ہے ہے نا. لیکن ابھی تو ظاہر یہاں تو ابھی ہمارا نہیں ہے نا, ہاں یہ ہمارا نہیں ہے. یہ جس کا ہے وہ واپس لے لے گا تو پھر چھٹی ہو جائے گی, ختم. پھر عدم میں ہو جائے. ہاں پھر عدم میں ہو جائیں گے. اچھا جی, اور اسی طرح ظلمت نور کا نہ ہونا ہے, اور ظلمت یعنی تاریک اور مظلم یعنی تاریک چیز کے مابین بھی فرق کر رہا ہوں. وہ تو ساری آگے بات ڈیفائن ہو چکی ہے جو ہم نے آگے پڑھی ہے وہ ساری. حاشی میں تو ساری ہر چیز حاشیے کی وجہ سے تو واضح ہی ہو گیا. ہاں واضح ہو گیا ہے. بس کریے, ایک آدھ پڑھ لیتے ہیں. چلو یہ آخری پڑھ لیتے چھوٹا ہیں, سا, یا دیکھتے ہیں نا کیا ٹائم کیا ہو گیا ویسے. ٹائم پتہ نہیں کیا ہوا, سیدھا کرنا پڑے گا. 3:30 میں. ابھی تو ہم نے 3 بجے شروع کی تھی میرا خیال سے. اچھا جی چلیں, نیکسٹ ہے جی پیج نمبر 1. 1 منٹ پہ تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں. چلیں وقفہ کرتے ہیں جی, 5 منٹ کا وقفہ کر کے, 2-4 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں. کوئی سوال وغیرہ ہے کسی دوست کا تو وہ کریں. اچھا سوال جو ہیں وہ کر لیتے ہیں نا. ہاں سوال دیکھ لیتے ہیں. الطاف صاحب سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سعید شاہ صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور الطاف صاحب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اف نہ کہنے سے منع کیا ہے, تو اس سے اوپر والا تو ظاہری بات ہے منع ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر آپ نے خود سمجھنا ہے نا. ہاں یہ تو خود آپ نے اپنے مائنڈ سے سمجھنا ہے نا. اب یہ نہیں کہ مطلب وہ آپ پکا وہ اس پہ وہ بائنڈنگ نہیں کر رہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا تو کوئی وجہ تو ہوگی کیوں کیا, تو یہ آپ نے پھر خود سمجھنا ہے. 5 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ. چلے 5 منٹ وقفہ کرتے ہیں. اور سوال نہیں ہے کوئی نہیں ادھر اس پہ؟ نہیں, دونوں پہ نہیں آ رہا. دونوں پہ نہیں سے پھر چلو کنٹینیو کرتے ہیں. پھر وقفہ کیا کرنا ہے, کرنا ہے آف کر دیو, آف ہے.